السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان شخصیت ایک پولیس آفیسر ہیں اور ان کا تعلق پشاور سے اس حوالے سے کہ وہ CCPO پشاور ہیں۔ میری مراد جناب قاسم علی خان صاحب سے۔ بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ تھینک یو۔ میں جاننا ہی چاہوں گا کہ جب سے آپ نے اس عہدے کا چارج سنبھالا ہے تو امن و امان کی صورتحال میں کس حد تک بہتری آئی ہے؟ تھینک یو جی۔ میں نے چارج لیا 10 جون 2024 کو، تو آج مجھے ہو گئے تقریباً 2.5 مہینے۔ میں جب یہاں آیا تو میں نے اپنی پرائیورٹی سیٹ کی، جو میری اپنی آبزرویشنس تھی اس کے اوپر۔ تو ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے اسٹریٹ کرائمز، اس لیے کہ اس سے پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ کافی متاثر ہوتی ہے اور پورا جو ہے آزادی ہماری موومنٹ کے جو ہے وہ کرٹیل ہوتی ہے۔ تو ہماری ٹاپ پرائیورٹی تھی اسٹریٹ کرائم کے اوپر۔ اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے کافی کام کیا ہے۔ آئی وونٹ کلیم کہ پشاور از ٹوٹلی فری فرام دا اسٹریٹ کرائم، لیکن ہم نے کافی حد تک اس کو ریڈیوس کر لیا ہے۔ اس کے جو مین ایریاز تھے گل بہار، پہاڑی پورہ، فقیر آباد، تو اس میں کافی حد تک اس کے اوپر قابو ہم نے پا لیا۔ دوسرا جو ہماری پرائیورٹی تھی کہ پبلک کمپلینٹ ریڈریسل، کہ جس کا بھی کوئی کمپلینٹ ہو اس کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ اس کے لیے امپورٹنٹ چیز جو میں تمام پولیس افسران کو انسٹرکشن دی تھی وہ یہ کہ FIR کھل کے رجسٹر کریں، کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہ کرے، کرائم میں برکنگ نہ کرے۔ FIR رجسٹر ہوگا تو ہمارا خود احتسابی کا عمل ہوگا۔ تھرڈ جو ہمارا پوائنٹ تھا، جو ہماری پرائیورٹی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فورس کی پروٹیکشن کر سکیں، اس لیے کہ پولیس کے اوپر کافی اٹیکس آ رہے تھے اور ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو دیز آر اور ٹاپ پرائیورٹیز۔ اس میں الحمدللہ کافی حد تک پچھلے 2 مہینوں میں ہماری 2 شہادتیں ہوئی ہیں، تو جو پریویلنگ سچویشن ہے اس کے حساب سے الحمدللہ وی آر گوئنگ ویل۔ اسٹریٹ کرائمز کے میں اضافے کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اسٹریٹ کرائم کسی بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے کرائم، یہ سوشل بگاڑ کا یا اکنامک ریزن، جس میں سب سے بڑا ریزن ہے ان امپلائمنٹ کا۔ ہماری اتنی بڑی یوتھ ہے اور ان امپلائمنٹ کافی زیادہ ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، تو زیادہ تر جو ہے اکنامک نیڈز کمپلجنس کی وجہ سے اس میں آتے ہیں۔ پھر جو ہے یوتھ میں ڈرگس کافی پھیل گئی، اگرچہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ڈرگس کی وجہ سے بھی کافی لڑکے، میرے حساب سے سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ان امپلائمنٹ۔ آپ نے ابھی FIR کی بات کی، آپ نے تو ڈائریکشن دے دی کہ FIR زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ درج کی جائیں۔ FIR درج نہ کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ FIR درج نہ کرنا تو صریحاً ایک جرم ہے پولیس کے حساب سے۔ میری عوام سے بھی یہ التماس ہوگی کہ جو بھی ان کے ساتھ کرائم ہو، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، وہ رپورٹ کریں، وہ ضرور رپورٹ کریں۔ جب رپورٹ ہوگا تو وہ سینئر افسران کے نوٹس میں آئے گا اور وہ اس کا پھر کوئی اس کے اوپر ایکشن لے سکیں گے، وہ نیچے سٹاف سے پوچھ گچھ کر سکیں گے۔ جو پولیس والے FIR رجسٹر نہیں کرتا، اٹس این اوفینس، اٹس اے کرائم۔ انویسٹیگیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے تو یہ شکایات بھی آتی ہیں کہ اگر آپ کے پولیس والوں نے کسی کو گرفتار کیا ہے تو اس کو اگلے دن ضمانت مل جاتی ہے۔ تو کیا آپ کچھ ایسی قانون سازی کی طرف بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو یہ کہیں کہ ایسی قانون سازی کی جائے تاکہ جو مجرم ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ہو سکے؟ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے۔ زیادہ تر جو ڈیولپ کنٹریز ہے اس میں تقریباً تمام چیزیں، اکانومی، ہیومن ڈیٹا، وہ سارا ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کے بیسس کے اوپر آپ ان کی کنویکشن اور ایک سائنٹیفک آپ کو ایویڈنس ملتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے یہ فورنسک سائنس کا لائن جو ہے یہ کمزور ہے۔ پشاور کے حساب سے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے انویسٹیگیشن سٹاف کی، اس حد سے وہ کافی، اس لحاظ سے کافی کم ہے۔ تو ہم نے ایک کیس بنا کر بھیجا ہوا ہے کہ یا تو ویکینسی شفٹ کرے یا نیو ویکینسیز کریٹ ہو تاکہ ہمارا انویسٹیگیشن سٹاف بڑھ جائے۔ جتنا ہمارا آپریشن سٹاف ہے اس حساب سے ہمیں انویسٹیگیٹر چاہیے تاکہ ہماری کنویکشن ریٹ جو ہے وہ امپروو ہو۔ پشاور میں تھانوں کی تعداد ہمیشہ سے کمی کا شکار رہی ہے اور اب اگر پشاور کی ہم بات کریں تو لاکھوں لوگ جو ہیں اس میں دوسرے شہروں سے آ گئے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 لاکھ سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے۔ تو کیا آپ تھانوں کی حالت زار بہتر بنانے اور اس میں اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میرے حساب سے تھانے جو ہیں 37 ہیں ٹوٹل، انکلوڈنگ وومن پولیس اسٹیشن اور کیمپس پولیس اسٹیشن، یہ کافی ہیں۔ لیکن تھانوں کے اندر جو بنیادی سہولیات ہیں، اب بہت سارے تھانے ایسے بھی ہیں جس میں سٹاف کے لیے اکموڈیشن نہیں اویلیبل، تو وہ اپنے گھروں کو آتے جاتے ہیں۔ پاپولیشن کی جو آپ نے بات کی، لاسٹ سینسس کے مطابق 4.7 ملین پاپولیشن تھی۔ رفلی لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از پروبیبلی
more than 5 million. تو 50 لاکھ یورپ کے بعض چھوٹے ممالک کی آبادی ہوتی ہے. پشاور ڈیزروز سیف سٹی پروجیکٹ جس میں ایک سائنٹیفک طریقے سے آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے اور آپ کا کرائم فائٹنگ میں آسانی ہوتی ہے. آپ نے بنو میں بھی آر پی او کے فرائض انجام دیے, تو بنو اور پشاور میں کیا فرق نظر آیا؟ بنو از این اوپن ایریا, اس کا ایریا کافی زیادہ ہے, اس میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں. اگرچہ ملیٹنسی کا چیلنج وہاں پہ اس سے زیادہ ہے, لیکن پشاور از پیورلی اربن کنجسٹڈ ایریا ہے, تو اس کی اربن پولیسنگ از ڈفرینٹ فرام رورل پولیسنگ. وہ رورل پولیسنگ اٹس اربن پولیسنگ. لیکن آپ نے بات کی دہشت گردوں کے حوالے سے, تو کیا پشاور کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دہشت گرد جو ہیں وہ پشاور کے ارد گرد آ چکے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے جی, جو جیوگرافی ہے ہمارے کنٹری کی اور پھر اسپیشلی کے پی کی, اور کے پی میں اسپیشلی اگین پشاور کی, تو اٹس اے سینسٹیو لوکیشن. تھرو خیبر وی آر اٹیچ ود افغانستان. تو آپ کو پتہ ہے جو افغانستان میں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو کے پی اور پشاور اس سے متاثر ہوگا. لیکن اف وی کمپیئر پشاور ود صدرن کے پی, تو الحمدللہ پشاور از ڈوئنگ بیٹر دین مینی ڈسٹرکٹس آف کے پی. تو گویا ہمارے شہریوں کو بالکل خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں جو دہشت گرد ہیں ان سے خطرہ ہے. جی, یہ جنگ تو ابھی ہے جاری ہے, یہ فائٹ ابھی چل رہی ہے. ایک آئی ایم ناٹ کلیمنگ کہ بالکل نارمل سچویشن ہے, ایک ویو دوبارہ سے آئی ہے, لیکن وی آر فلی پریپیئرڈ اینڈ وی آر فلی گیئرڈ. ہمارا مورال بلند ہے, ہمارے آفیسر جو ہیں وہ موجود ہیں, ہم عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے اور اس میں انشاءاللہ کامیابی ہی ہمارا مقدر ہوگی. خیبر پختونخوا پولیس, اور خاص طور پہ جب آپ پشاور پولیس کا ذکر کریں, تو ہماری پولیس نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. کیا مورال ہے اس وقت؟ اگرچہ 2 شہادتیں ہوئیں جو کہ بہت کم ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی بچائے کہ مزید ہمارے جو سافٹ ٹارگٹ ہیں ہم اس سے کافی حد تک بچ سکیں. تو مورال کیا ہے پولیس کا؟ دیکھیے الحمدللہ مورال بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ہائی ہے. ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جو پولیس نے چھوڑا ہو, ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جو کہ نو گو ایریا ہو. پولیس کین آپریٹ ایٹ ول اینی ٹائم اینی ویئر ان پشاور, اور آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ پیسمسٹک. ہمارے ہر تھانے کے لیے ہر بندہ تیار ہے, ایسے بننے کے لیے, چوکی انچارج بننے کے لیے, محرر بننے کے لیے, ڈی ایس پی بننے کے لیے. تو مورال از الحمدللہ اپ. آج آپ نے چائنا ونڈو کا دورہ کیا, چینی ثقافتی مرکز, تو کیسا لگا؟ کیونکہ آپ خود بھی چین جا چکے ہیں. It refreshed my memories of my visit to China, and I must say the credit goes to you کہ آپ نے بڑا اچھا ورچوئل یا ڈیجیٹل ٹائپ کا چائنا یو ہیو براٹ اٹ ان ٹو پشاور. بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے, آرٹسٹک طریقے سے یو ہیو ڈیزائنڈ اٹ. I really felt good کہ اس میں جو ویژن اور سوچ ہے, ایستھیٹکس, اٹس رائٹ دیر. بہت شکریہ قاسم علی خان صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور پشاور میں امن و امان کی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے ہم نے مختصراً گفتگو کی, لیکن گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. تھینک یو.